السلام علیکم ناظرین، آسٹرو چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرین سعید۔ آج ہم بات کریں گے اپنے جو آنے والا سال ہے 2018 کے بارے میں، اور اس میں جو پریڈکشن ہم لوگ کریں گے، اس میں جو ٹاپکس ہم لوگ ڈسکس کریں گے اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ گیسٹ موجود ہیں، اور جو ہے شبنم مقصود، یہ ٹیرو کارڈ ریڈر ہے مس، اور جو ہے کے پی اسٹرالوجر ہے، اور ہمارے ساتھ ہیں جی سلیم سمیع صاحب اسٹرالوجر، عامر میاں ہیں نیمرولوجر ہیں اور اسٹرالوجر ہیں، اور ہم ان سب سے پینل سے ہم لوگ 2018 کے بارے میں جو ایونٹ ہوں گے ڈفرینٹ وہ ڈسکس کریں گے۔ جس طرح ہم نے جو ہے پہلے 2 پروگرام میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کچھ عمران خان کے بارے میں، نواز شریف کی نااہلی کے بارے میں، پاناما کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، تو ہم انہی چیز کو کنٹینیو اب کرتے ہوئے ہم لوگ ڈسکس کریں گے جو ہے وہ نئے سال میں کہ پاکستان کا جو ہے وہ منظرنامہ جو ہے وہ عالمی منظرنامہ کیا ہوگا، اور اس میں جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے مسائل کیا ہوں گے اور پاکستان کے اپنے مسائل کیا ہوں گے، اور پھر جو ہے سیاسی صورتحال کیا بنے گی ہمارے پاس۔ اس میں مختلف شخصیات کا بھی ذکر کریں گے، نواز شریف صاحب کا، عمران خان صاحب کا۔ تو اب ہم لوگ جو سٹارٹ کریں گے وہ ہم لوگ عالمی منظرنامے سے پہلے سٹارٹ کریں گے، جس میں سب سے پہلے امریکہ جو ہے وہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ امریکن پالیسیز کے جو ہے پاکستان پہ کیا اثرات جو ہے وہ مرتب ہوں گے۔ جی شبنم، آپ کو کیا کہیں گی اس بارے میں؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ پچھلے سال سے ہی 2017 سے ہی امریکہ بھی عالمی سطح پر ہر ملک میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ایک چینجز آ رہے ہیں، مگر 2018 میں پرٹیکولرلی امریکہ میں اور اس کی قیادت میں کافی چینجز آنے کی توقع ہے، جو کہ 2016 ایکلپس کے بعد سے ہی وہاں پہ کافی چینجز شروع ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو میں پرٹیکولرلی جی 2018 کے حوالے سے جی امریکہ میں بہت سارے چینجز آئیں گے، جس میں یہ چونکہ ان کا جو پہلا کارڈ ہے وہ اسٹرینتھ کا کارڈ ہے، لیکن یہ ایک شو کرتا ہے ایک ایگوئسٹک آدمی کو۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ٹرمپ ہیں اور ان کی پالیسیز ہیں وہ آگے کم از کم مئی اور جولائی کے بعد سے کنٹینیو نہیں ہوں گی، اور اس میں کچھ چینجز آ جائیں گے جو عوام کے لیے یا آنے والے دور میں امریکہ کے لیے کافی کم از کم 2 سال کا یہ پیریڈ نظر آتا ہے جو مسلسل چینجز میں گزرے گا، اور اس میں پرٹیکولرلی اپریل اور مئی کے بعد چینجز خاص طور پہ نظر آ رہے ہیں امریکہ میں تو، اور امریکن قیادت کے لیے یہ مشکل ہوگا۔ جی مشکل ہوگا۔ جی سلیم سمیع صاحب، امریکہ کے ساتھ پاکستان کو جو چارٹ پاکستان کا میں دیکھتا ہوں، مجھے فائنینشلی گین ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کوئی پھر ایسی امداد آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مل جائے گی؟ امداد کی صورت میں اور کسی واقعے کی صورت میں پاکستان کو کافی فائنینشلی اسٹرانگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی فروری میں مون اور جوپیٹر کی دشا چل رہی ہے، اور جوپیٹر آج بھی لبرا میں بیٹھا ہے، اور بائی برتھ پاکستان کا جوپیٹر لبرا میں بیٹھا ہے، وہاں سے وہ خانہ مال کو دیکھے گا۔ تو پاکستان میں مجھے امریکہ سے پیسے ملتے ہوئے اور ٹرمپ کو بھی پاکستان کی فیور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا، یعنی ابھی تو بھی ہماری امداد انہوں نے یعنی پھر F-16 طیارے جو ہے پھر روک دیے ہیں انہوں نے۔ فروری کے بعد دیکھیں آپ، فروری کے بعد جب دشا چینج ہوگی، جوپیٹر کی مون چلے گی، تو پاکستان کو پھر کوئی ایسا دنیا کو واقعات کوئی نظر آئے گا جس سے پاکستان کو فیور ملتی، جیسے 2001 میں ہوا تھا کہ واقعہ کہیں ہوا تھا فائنینشل۔ یعنی آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ بلیک سوان ہونے والا ہے پاکستان میں؟ اچھا، تو اس کے بعد پھر امریکہ کی فیور دوبارہ آئے گی؟ امریکہ کی فیور ڈیفینیٹ پاکستان کو دوبارہ ملے گی، کیونکہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے یہ آگے کیا چلے گا تو وہ آنے والا وقت بتائے گا آپ کو، لیکن ابھی تو جو حالات ہیں وہ پاکستان کے فیور میں نہیں ہیں۔ پاکستان میں جو ابھی راہو کا پیریڈ چل رہا ہے، مون اور راہو جنوری میں چلے گا، مارچ کا پیریڈ، تو پاکستان میں کسی بڑی سیاسی شخصیت کی ڈیتھ کے انڈیکیٹ ہو رہا ہے۔ چلیں اب اس پہ جب پاکستان پہ ڈسکس کرتے ہیں تو اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ جی عامر میاں صاحب، مجھے تو امریکہ جو ہے وہ اپنے معاملات میں زیادہ، انٹرنل معاملات میں زیادہ پھنسا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ گریجولی جیسے جیسے وقت آگے چلے گا
ख़ास طور پر مارچ کے بعد ہمارے لیے تو مارچ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے لیے وہ قومی آزادی کا دن آتا ہے ہمارا. جی 23 مارچ ہے. 23 مارچ آتا ہے, لیکن امریکہ کے لیے یہ پراپر جو ہے نا آگے یہ سلسلے بڑھتے چلے جائیں گے اور اس کا اینڈ ہوگا جا کے اپریل ٹو نیئر اباؤٹ سپٹمبر اپریل میں جا کے بہت زیادہ کرائسس میں. اور یہ ٹرمپ صاحب جو ہے ان کا دماغ اتنا گھومے گا کہ یہ پوری دنیا کو ایک جنگی جنون میں مبتلا کریں گے اور اپنے انٹرنلی وہ شاید جس طرح ٹیکسز میں کٹ کر رہے ہیں, اپنی پبلک کو وہ زیادہ ڈرامہ کر رہے ہیں کہ سہولت دینے کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو وہاں کو تھوڑا سا مضبوط کر لیں, لیکن اوور آل پوری دنیا کے لیے وہ جتنی بھی ایڈ دے رہا ہے اس میں کٹ مارک کرے گا اور اپنے لیے نفرت سے جو ہے نا وہ نفرت میں اضافہ کرے گا بہت زیادہ. اور خاص طور پہ یہ وہی 1885-86 والا جو اعلان پیرس تھا جیوز کا, یہ اس کی تکمیل کے لیے لگا ہوا ہے. اور اس وقت جو اس نے اسٹیپ لیا ہے ابھی خاص طور پہ یہ جی یروشلم کو انہوں نے بالکل, تو اس میں جو وہ اس کی تباہی کا اب باعث بنے گا, کیونکہ اس میں آغاز ہو گیا بہت زیادہ. اس کے لیے 2-3 گروپ اس کے مقابلے میں آئیں گے, جس میں چائنا جو ہے اکنامکلی اپنے آپ کو مزید اسٹرانگ کرے گا, رشیا اس کے ساتھ چلے گا اور یورپ ڈیوائڈ ہو جائے گا. یہ چیز جو ٹرمپ کو مارے گی بہت برے طریقے سے, اور جیسے جیسے باہر سے اس کو مار پڑے گی اسی طرح سے اس کی توجہ اپنے ملک کی طرف زیادہ ہوتی چلی جائے گی, اور جو اس کا جنگی جنون ہے وہ تو ختم ہونے کا نہیں ہے. اور میڈیا اس کے خلاف کیا کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے. تو کیا جو ہے وہ ٹرمپ اپنی مدت پوری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں شبنم؟ مجھے نہیں لگ رہا, مجھے تو یہ اکتوبر نومبر سے آگے کنٹینیو ہوتا نظر نہیں. میں نے تو آپ کو بتایا کہ مجھے مئی کے بعد اپریل آنورڈز اور خاص طور پہ مئی اور جولائی میں بہت چینجز نظر آتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا کارڈس. جی تو ان کو اپنی یعنی مشکل میں پھنستے نظر آ رہے ہیں خود ٹرمپ صاحب. جی ان کا جو اپنا ایک قسم کا ذہن ہے یا ان کی انا یا ان کا ایک ایگو ہے یا ان کا جو ایک سیٹ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے اپنا, وہ امریکہ کو ایک بڑی مشکل صورتحال ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ڈالے گا انٹرنیشنلی. جی جی جیسے شبنم نے کہا نا, یہ تقریباً جا کے سپٹمبر میں یہ صورتحال بہت واضح ہو جائے گی کہ ویدر یہ سروائیو کر رہے ہیں, کس حد تک جا رہے ہیں, کس طرف کو جا رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے شاید وہ ابہام جاری رکھیں گے, وہ تھوڑا کنفیوژن رکھیں گے. مجھے لگتا ہے کہ سپٹمبر میں یہ فائنل ہو جائے گا کہ کتنا آگے چلیں گے اور کس حد تک چلیں گے. سلیم صاحب آپ کی تو آپ کا تو ہاں جی آپ کی پریڈکشن بھی تھی. اس سال تو مشکل ہے ٹرمپ صاحب کے لیے, کوئی 2018 میں یعنی جو آپ اترنے کے لیے کوئی پرابلم ہے. 2019 میں جب سیٹرن اور پلوٹو کا کنجکشنز ہوگا وہاں پہ اترنے کا دن میں بات کر سکتا ہے, مرڈر یا ان پہ جانی حملہ جو ہے یعنی وہ ضرور آ سکتے ہیں. اور باقی چین کے جو صورتحال ہے, چین شاید 2018 میں پہلی دفعہ اپنی پاور تو پہلے وہ فائنینشلی تو دکھا رہے ہیں اور اب اپنی فزیکلی پاور بھی شاید دکھائے. جی گلوبل جو ہے وہ اپنا اب یعنی پہلے معیشی طور پہ وہ معیشت طور تھا, اب وہ فوجی طور پہ بھی جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ آنا شروع ہو سامنے چیزیں ہیں. جی شبنم چین کا کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں, چائنا کے بارے میں کارڈ کیا کہتے ہیں آپ کو, ٹیرو کارڈ؟ چین کی ڈیفینیٹلی میں ایگری کرتی ہوں سمیع صاحب سے کہ یہ خیر اب گلوبلی تو چین بہت زیادہ ریکگنائز ہو گیا, مگر اس کی انٹرنیشنل پاورز ایز اے سپر پاور بہت زیادہ امپروو ہوگی. سیاسی چینجز یہاں پر بالکل نہیں آئیں گے, اور ان کے جو معاشی چینجز ہیں جو کہ پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں, اور وہ یہ لوگ بائی اینڈ لارج 60-70% مارکیٹ کو ساری دنیا کی کور کریں گے. اسلحہ بھی ہو سکتا ہے, باقی تو مارکیٹ چائنا نے کور کی ہے, لیکن پہلے اپنے ملک سے یہ کرتے تھے. اب یہ بہت زیادہ ہر ملک میں ہے چائنیز, لیکن اب بہت جیسے سیگمنٹ ہوتا ہے نا, ایک ملک کا اتنا پورشن وہاں پہ آباد ہو گئے, پاکستان کے اس حصے میں آباد ہو گئے, تو یورپ کے اس حصے میں زیادہ چائنیز ہے. اس طرح کی مجھے ان کی کافی ساری چیزیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو چائنا کا جو سی پیک والا ہے, جو ون روڈ ون بیلٹ بیسکلی یہ جو ہے چل رہا ہے, کہ اس میں پورے دنیا کو, یہ خطے کو جس طرح پاکستان کو بھی کیا ہے اس طرح انہوں نے سری لنکا کی بھی ایک بندرگاہ لے لی ہوئی ہے. تو یہ ون روڈ ون بیلٹ فارمول کی وجہ سے ہی یہ جو ہے عالمی سطح پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ معیشت پہ قبضہ کر لے گا. جی معیشت پہ تو قبضہ چل ہی رہا ہے. سی پیک کی وجہ سے یہ کافی آ جائے گا, لیکن سی پیک میں بہت ساری ابھی اس سے کمرشل نو ڈاؤٹ کہ اس سے اکنامکس جہاں جہاں یہ سی پیک کی بیلٹ چل رہی ہے وہاں پہ
بے انتہا اکنامیکل بوم ہے, اور وہ مجھے جنوری سے ہی اسٹارٹ نظر آتا ہے. لیکن یہ مجھے لگتا ہے جولائی کے اراؤنڈ یہ سی پیک ڈیفیکلٹ پوزیشن میں پھنسے گا. اس کی کمپلیشن ہونا اتنا آسان بھی نہیں نظر آتا جتنا کہ اس کی شہرت ہو رہی ہے کہ جی یہ اکنامیکلی یہ کر دے گا پاکستان میں, یوں جائے گا وہ جائے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اسٹیج پر پھنسے گا, اور اس میں جنوری میں بھی تھوڑا سا مجھے نظر آتا ہے, یعنی آپ کو گیپ آتا لگ رہا ہے کیونکہ ابھی چائنا نے کچھ منصوبوں پہ اپنی سرمایہ کاری روک لی ہوئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ کرپشن جو ہے اس کی وجہ سے جنوری فروری مجھے لگتا ہے بہت مشکل سے یہ اپنا پیسہ ریلیز کریں گے اپنے پروجیکٹس کو یہاں پہ کمپلیٹ کرنے کے لیے ہولڈ پہ لگتے ہیں. جی سلیم سلیم صاحب, گوادر کا جو مسئلہ ہے وہ ابھی تو مجھے کوئی 5-6 سالوں میں وہاں پہ کوئی امپروومنٹ تو نظر نہیں آتی. جی جی 2020 تک تو بالکل ہی وہاں پہ نہیں کہہ سکتے. ہاں میڈیا میں پیپرز میں آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا, جی جی, لیکن فزیکلی کوئی بہت زیادہ اس میں امپروومنٹ نہیں ہے. یعنی آپ گوادر بندرگاہ کی بات کر رہے ہیں کہ گوادر سٹی کی بات کر رہے ہیں کہ لوگ جا کے رہنے شروع ہو جائیں گے اور ایک دم سے دبئی جو ہے وہ بن جائے گا؟ نہیں, وہ تو حالات ابھی نہیں ہے, وہ صورتحال یہاں پہ بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. جی جی, پاکستان کو جو سینیریو ہے اور پاکستان میں جو اس وقت گورنمنٹ کا سینیریو, تو بالکل اس چیز کو افورڈ ہی نہیں کر پا رہے, اور میں نہ پچھلے حکومت کے نہ حکومت کا کوئی اس کے اوپر توجہ ہے, تو یہ تو ڈیلے ہوتا نظر آ رہا ہے. ہوائی اڈا کھل جائے گا آپ کے خیال میں؟ ہوائی اڈا کھل جائے گا 2018 میں گوادر کا؟ مشکل ہے. آپ کمرشل پروازوں کی بات کر رہی ہیں؟ جی جی, جو وہاں ایئرپورٹ مجھے بھی ایک ڈیفیکلٹ سین لگ رہا ہے, کیونکہ پاکستان کا جب جوپیٹر کا پیریڈ آئے گا جی جی, تو وہاں فائنینشلی کوئی بینیفٹس ملتا نظر آ رہا ہے. اور پاکستان کو اگر پچھلے ہم پریویس جتنے بھی حادثے دیکھتے ہیں ہم, کسی حادثے کی صورت میں پاکستان کو فائنینشیلی بینیفٹ ملتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھنا ہے کہ دنیا میں اب کہاں کوئی حادثہ ہوتا ہے جس سے پاکستان کو بینیفٹ ملتا ہے. میاں صاحب 2018 ہے اس کا نیمرولوجیکل ایئر کیا بنتا ہے, اور اس حساب سے جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے اس کے ذائچے کے بارے میں چین آپ کو کہاں کھڑا نظر آتا ہے؟ پاکستان کا نمبر تو اس کے مطابق پاکستان کا بیسک نمبر جو ہے آج تک ہم دیکھتے آئے سنتے آئے یہ 3 ہے, حالانکہ نہیں ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کو دیکھیں تو 9 بنتا ہے. جی جی, اب وہ 9 نمبر جو ہے کس سے ریلیٹڈ ہے؟ مریخ سے ریلیٹڈ ہے. اس کے اثرات کیا ہیں, ہمارا پورا سنیریو کیا ہے, ہسٹری ہماری کیا بتا رہی ہے. تو سال کا جو نمبر ہے وہ 2 ہے. اگر 2 اور 9 کی کمپیٹیبلٹی دیکھی جائے تو پروڈکٹیو ایئر ہے پاکستان کے لیے, بہت زیادہ اس میں گین کرے گا. لیکن جو سی پیک کی ابھی بات ہو رہی تھی, یہ چائنا کے سے ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہیں, چائنا ایک تو اپنی پاور شو کرے گا, اور صرف ایک سی پیک پہ وہ کام نہیں کر رہا. کم از کم اس نے 3-4 پروجیکٹ سی پیک ٹائپ شروع کیے ہوئے ہیں. جی جی, چھوٹے بڑے, جیسے ابھی سری لنکا کا آپ نے ذکر کیا, اسی طرح سے وہ ہانگ کانگ آلریڈی اس کے پاس ہے, اور آگے تائیوان سے اوپر جا کے چائنا جاپان کے سامنے, جس کے وہ فلپائن کے جزائر کا چل رہا ہے. تو یہ 4-5 روٹ وہ لے رہا ہے, اور اسی وجہ سے ساری دنیا میں مصیبت پڑی ہوئی کہ اگر یہ چاروں روٹ ایٹ اے ٹائم اس نے جو ہے نا فنکشنل کر دیے تو ان کے ہفتے کیا رہے گا. سارے اڈے اس کے سارے جو ہے وہ مانیٹر ہو جائیں گے, امریکن اڈوں کی افادیت ختم ہو جائے گی. یہ اس چیز کا سب سے جو ہے نا زیادہ شور مچا ہوا ہے. اور جیسے جیسے یہ فنکشنل ہوں گے, خاص طور پہ مارچ سے آن ورڈ, مارچ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ اہم ہے, صرف وہ 23 مارچ کے حوالے سے نہیں ہے. پاکستان کے لیے یہ مارچ جو 2018 کا ہے, یہ ان ایوری سینس آپ دیکھیے گا کہ وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوگا جون میں جا کے وہ بوم پہ آئے گا, اور جون بہت حاوی رہے گا. رہ گیا مسئلہ گوادر کا. گوادر آپ کے آنے والا جو پاکستان ہے, آنے والے جو سال ہیں, اور اس میں دیکھیے گا کہ یہ مرکز ہوگا آپ کی پوری ایکٹیویٹیز کا. کیونکہ جو میں اگر میں نمبر, یعنی آپ پہلے کراچی کو منی پاکستان کہتے تھے, اب گوادر کو منی پاکستان بولیں گے. کراچی چونکہ بالکل انہوں نے ٹارگٹ کر لیا ہوا انڈیا نے, ڈیفینس کے لحاظ سے, ہر چیز کے لحاظ سے. اب اس کا آلٹرنیٹیو تو یہی تھا کہ اس کو ڈیولپ کیا جائے. جی جی, اکنامیکلی بہت زیادہ بینیفیشل ہے. اور ویسے بھی اگر میں کمپیٹیبلٹی دیکھتا ہوں گوادر کی اور پاکستان کے 9 نمبر کی, تو گوادر حاوی نظر آتا ہے, بہت زیادہ حاوی نظر آتا ہے. اور کلیش رہے گا, پرابلمز رہیں گی, جیسے ابھی شبنم نے کہا, سلیم صاحب نے کہا. تو یہ لیکن اس کا رزلٹ جو ہے وہ جون کے بعد میں بہتر دیکھتا ہوں. لیکن اگر اس کو فل آپ دیکھیں کہ مکمل طور پہ یہ فنکشنل ہوگا, اس کے بینیفٹس آنا شروع ہوں گے, تو یہ 19 میں جائیں گے, بالکل 2019 میں جائیں گے.
उससे पहले उस हद तक जो तवक्को कर रहे हैं लोग वो नहीं बन पाएगा। सलीम साहब, आपका जो ये 2018 शुरू हो रहा है, इसका लॉर्ड क्या है एस्ट्रोलॉजिकल? जो बादशाह होता है, जी जी अगर हम जनवरी के हिसाब से देखें, अभी तो बहुत सी चीज़ें हम भी प्रोडिक्शंस कर रहे हैं, जी जी वो जनवरी के हिसाब से ही कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो जो रात यानी 31 को जो 12 बजे के बाद जो यानी 12 बजे जो लॉर्ड होगा, जो डे शुरू होगा, उसका लॉर्ड होता है, वो पूरे साल का होता है, पूरा साल का होगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली वेस्टर्न और इंडियन एस्ट्रोलॉजी में जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वो 21 को उसका लॉर्ड बनता है। जी जी जो उस दिन का होगा वो 21 को, जो भी 21 को होगा। 21 दिसंबर नहीं, मार्च। अच्छा 21 मार्च है। और जिसको नौरोज कहा जाता है, ठीक हो गया। नौरोज से वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वो 14 अप्रैल को होता है। जी जी वहाँ पे जो सन और डे होता है उसको बादशाह लिया जाता है, फिर जून के बाद वजीर वगैरह सब वो लिखे। जी जी ठीक हो गया। तो अब 2018 जो है, पाकिस्तान का जुपिटर जो है छठे घर में है, और छठे घर में ही बैठा हुआ है। छठे घर में क्योंकि वपीत राजयोग बना हुआ है पाकिस्तान के दायचे में, तो छठे घर में पाकिस्तान के काफ़ी अच्छा है। उसके बाद 7th हाउस में आएगा, तो ये पाकिस्तान के फाइनेंशियली हालात किसी हद तक बेहतर होंगे। जी 2018 शुरू में बिल्कुल मुझे पाकिस्तान एक क्रॉस रोड पे जिस तरह इंसान खड़ा होता है वैसे ही पाकिस्तान का हाल नजर यानी दोराहे पे खड़ा नजर आ रहा है दोराहे पे क्या होगा क्या नहीं, ये आप हकीकतन अभी प्रिडिक्ट यानी नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे मामलात होंगे जिनमें इस वक्त शुरू में खासतौर पे फरवरी मार्च तक दो राय चल रही हैं। जी जी कभी आप फौज को आवी देखेंगे, कभी अवाम को, कभी जो है अदलिया को, कभी जी सियासतदानों कोई भी तवाज़ुन जो है वो कायम नहीं कर सकेगा। बहुत ही कम से कम 4-5 राहें, जिस तरह लोग आजकल कंफ्यूज हैं क्या होगा बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि यानी अनप्रेडिक्टेबल सूरत हाल जो है वो आपको लग रही है मार्च तक। जी फरवरी तक, डेफिनेटली मार्च तक, और अप्रैल ऑनवर्ड्स मुझे बहुत झगड़े और डिसअपॉइंटमेंट नजर आती है। अच्छा, यानी लोगों की जो है जी जो भी कुछ हो रहा है मेरे हिसाब में उससे अवाम को रिलीफ कोई साल के एंड में ही आएगा। जो बीच का टेन्योर है अप्रैल से लेके ख़ास तौर पे अक्टूबर नवंबर तक का, उसमें अवामी झगड़े, लड़ाइयाँ सियासी तौर पे और डिसअपॉइंटमेंट लोगों में काफ़ी नजर, यानी और बढ़ जाएगी। जी और बढ़ जाएगी मायूसी। सॉरी माफ करना, जी जनवरी से लेकर फरवरी तक का महीना जी जी ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। एंड ऑफ जनवरी, 23 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक, 30 फरवरी तक, जी जी सॉरी 28 फरवरी तक, ये टाइम बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में। 2 ग्रहण भी तो आ रहे हैं जनवरी फरवरी में, भी आ रहे हैं, और यहाँ पे और फुल मून आ रहे हैं। मून राहु मार्स की दिशा चल रही है। ठीक हो गया। और पाकिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट्स गई वो मंगल वाले दिन और मार्स की वजह से गई। अच्छा, तो मून और राहु और मार्स का जब भी कोई पीरियड चलता है तो यहाँ पे हादसे का डर होता है, लड़ाई झगड़े का डर होता है, बम ब्लास्ट का डर होता है, और फितने का डर होता है। ठीक हो गया। यानी कोई ना कोई एक्सीडेंट या कोई ना कोई ऐसा हादसा जरूर होता है। अब अल्लाह रहम करे हमारे सियासी आदमी। जी मैं इनसे काफ़ी हद तक एग्री करती हूँ, बिकॉज हादसा होने का चांस नजर आता है, लेकिन अवाम में एक मायूसी और डिसअपॉइंटमेंट या डिटैचमेंट फ्रॉम द पॉलिटिक्स नजर आती है। यानी आवाज़ार हो जाएंगे लोग। कोई अपनी पढ़ाई कर रहा है तो कहेगा पढ़ाई कर लो, यानी अपनी रोजी रोटी, अपने हालात, लेकिन पॉलिटिक्स से एक स्टेज आएगी कि 6 महीने या 8 आवाज़ार हो जाएगी अवाम। जी बिल्कुल डिटैच, टीवी पे क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, प्रेफर करेंगे ड्रामा देखने को rather than न्यूज़ देखने को। जी ये ट्रेंड आप भी देख रहे हैं। ऐसे है कि देखिएगा कि 1 जनवरी आ रहा है मंडे को। जी जी मंडे का दिन वैसे ही मून से रिलेटेड है। जी जी नंबर भी साल का 2 आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो इसलिए आप देखिएगा कि चांद कभी एक हालत में नजर नहीं आता। जी जी अगर बढ़ता है तो बढ़ता चला जाता है, डाउन होता है तो फिर गायब भी हो जाता है। जी जी तो यानी जज्बातियत का साल है। ठीक हो गया। और इसमें ये बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि फरवरी और नवंबर जी बहुत तल्ख होंगे पाकिस्तानियों के लिए, जज्बाती तौर पे एक्साइटमेंट, और ग्रहण आ रहे हैं चूंकि जनवरी में जी जी। और फरवरी में भी एक आ रहा है, तो डेफिनेट वैलेंटाइन मैं हमेशा सबसे कह रहा हूँ कि 16 फरवरी से ऑनवर्ड
حالات کھلیں گے, عقل کام کرے گی, شعور بھی ہے, لیکن آپ کے وسائل کیا ہیں, آپ کی ڈائریکشن صحیح ہے یا غلط ہے, وہ فیصلہ اس وقت ہوگا کہ آپ کے بنیادی ذائقے کے مطابق, پیدائشی ذائقے کے مطابق آپ کو اسٹار کس طرح فیور کرے گا اور آپ کا لائن آف ایکشن کیا ہوگا. لیکن اوور آل اگر پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھیں, یہ بہت اہم ہے. اس میں کچھ عدالتی فیصلے آ سکتے ہیں, کچھ موومنٹ شروع ہو سکتی ہے, کچھ یعنی آپ تحریک کوئی چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. بیہائنڈ دا وال بہت سارے معاملات ہیں جو کہ فیبرری سے آنورڈ اوپن ہونا شروع ہو جائیں گے, جس کے نتائج آپ کو شاید مارچ سے آنا شروع ہو جائیں گے. تو آپ میاں صاحب آپ لیکن یہ کہ اس حساب سے اگر میں نمبر کے حساب سے دیکھوں تو جولائی مجھے بہت پازیٹیو, بہت زیادہ پروڈکٹیو نظر آتا ہے. اس میں نیا کوئی سیٹ اپ بن سکتا ہے. جی جولائی جون میں جو ہے وہ ایک گورنمنٹ کی ایک مدت بھی پوری ہو رہی ہے, مدت پوری ہو رہی ہے. یہ نئے الیکشن کی سوچ رہے ہیں, چاند ہے وہ ان کو نیا الیکشن آنے دے گا, جذباتیت میں تباہ کر کے اڑا کے رکھ دے گا. ان کی سوچ جو ہے وہ جذباتی, ابھی جتنے کام ہو رہے ہیں سارے, یہ آپ سمجھ لیں کہ ابھی چند دن باقی ہیں تو ایڈوانس میں اس کے اثرات آ رہے ہیں, اور یہ ہوا میں باتیں کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, بنیاد کوئی نہیں. تو اس میں سارے پاور گیم میاں صاحب کی مون والی بات کا ٹیرو سے ریلیٹ کروں, بالکل بالکل, تو مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا لوگوں کو, جو آج انتظار میں ہیں کہ کون سی انٹرم گورنمنٹ آتی ہے, کیا الیکشن ہوں گے, لوگ ڈس انٹرسٹڈ ہو جائیں گے. ایک اسٹیج پر آپ نے کہا بھی ہے کہ بالکل اکتا جائیں گے, ہونے ہیں ہو جائیں, انہوں نے دوبارہ آنا ہے آ جائیں, وہ آ جائے یہ آ جائے. ایک کم از کم 6 سے 8 ماہ کا پیریڈ ایسا نظر آتا ہے کہ جس میں بالکل کٹ آف لگ رہا ہے, یعنی عوام اپنی روٹی روزی کے لیے جو ہے وہ لگ جائیں گے. اور جھگڑے ہوں گے تو اور طرح کے ہوں گے, لیکن یہ مجھے تحریک شاید بنتی نظر نہ آئے, مگر چھوٹے چھوٹے گروپس میں آپس میں بحث مباحثے. تو ان سارے جو ہے سینیریو میں جو ہم لوگ انڈیا اور چین کو کس طرح نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اس میں جذبات بڑھیں گے جب, تو مذہب کی طرف سے ایکسپلائٹیشن بہت زیادہ نظر آ رہی ہے مجھے. اچھا, ہاں, بلیک میلنگ نظر آ رہی ہے, چونکہ جب مون اگر پازیٹیو ہے تو آپ میں رومانس پیدا کرتا ہے, گرو کرتا ہے, ہر چیز میں آپ کی بہتری لاتا ہے. لیکن اگر جب نیگیٹو ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے, برباد کر کے رکھ دیتا ہے. بلیک میلنگ ہوتی ہے, پریشر آتا ہے, انڈر ہینڈ گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے, بہت کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے. اور اگر یہ جہاں جہاں نیگیٹو اس کے ایلیمنٹ ٹائم آئے گا, جو فیز مون کے نیگیٹو آئیں گے پورے سال میں, وہاں بہت زیادہ یہ پیک پہ جائیں گی چیزیں. مار کٹائی ہے, قتل و غارت ہے, خواتین پہ خاص طور پہ بہت. تو اچھا, تو یہ آپ جو ہے اس کو تحریک, جو یہ نواز شریف صاحب تحریک چلانا کا, شبنم کی بات سے کافی حد تک اتفاق کرتا ہوں. میاں صاحب نے بھی کہا مون کا وہ فرسٹ ڈے جو ہے منڈے ہے, مون کا ہے. اب آپ دیکھیں یہ جو پہلا مون طلوع ہوگا نئے سال کا, وہ کیپریکون میں ہوگا, اور کیپریکون میں راہو کے ساتھ ہے. ٹھیک ہو گیا. اور مون جب بھی راہو کے ساتھ ہوتا ہے تو ایموشن ہمیشہ آپ کے بریک اپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ سال کے اینڈ پہ جو مون جو ہے سیٹرن کے ساتھ طلوع, یعنی بہت سارے دل توڑے گا یہ. ٹھیک ہے. اور مون جو ہے اپنی 1 مہینے میں سرکل پورا کر لیتا ہے. تو موڈ آن آف اپ کے چلتے رہیں گے. جی بالکل. لیکن ہم نے تو دیکھنا ہے کہ جب اس سال کا پہلا مون جو ہوگا طلوع, وہ تو راہو کے ساتھ ہوگا. اور راہو جو ہے وہ کنفیوژن اور مائنڈ ڈسٹرب, ٹینشن, ڈپریشنز بڑھائے گا اس کو, اس سے ٹینشن اور ڈپریشن بڑھے گی. اب میں نے جو پاکستان کا ہاروسکوپ بڑا انٹرسٹنگ صورتحال بنی ہوئی ہے. 23 جنوری کو مون راہو, اب پاکستان کی دشا بھی مون کی چل رہی ہے. ہاں جی. اور یہ سال بھی اسی کا ہی ہے. جی مون کا ہی چل رہا ہے. تو مون راہو اور مارس. ٹھیک ہے. اب مون میں راہو کی دشا تو ویسے اچھی نہیں مانی جاتی. ہاں جی. اور اگر راہو کے ساتھ جب تیسری دشا چل رہی ہے وہ مارس کی چل رہی ہے. ٹھیک ہے. ایک تو مون جب طلوع ہوگا نئے سال کا تو وہ راہو کے ساتھ, اور جنوری کے بعد جو ہے مارس کا راہو ہوگا. تو راہو جو ویسے ٹینشن اور ڈپریشنس, عوام میں بے چینی, غصہ, اور یہ جو مذہبی جنونیت ہمارے یہاں بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کا کچھ لوگ بڑا غلط فائدہ اٹھائیں گے. ٹھیک ہو گیا. جو مذہب کے لیے بہت نقصان دہ ہوگی, اور مذہب کے لوگ ہی کریں گے. اس کو یوٹیلائز کریں گے عوام اپنی لالچ اور پاور کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ میں نے پچھلے سال بھی پوسٹ کی تھی کہ مذہب کے لیے کٹھن وقت, اور آج وہ حالات ثابت, میں پاکستان میں نہیں کہہ رہی, پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. جی مذاہب کے بالکل آپ نے کہا تھا کہ مذاہب کے لیے جو ہے مشکل وقت آئے گا. تو یہ مون کا جو سال ہے, اور پھر راہو کے ساتھ نیا چاند طلوع ہونا,
پھر پاکستان مارس کا دیشہ چل رہا ہے. یہ فروری اور جنوری کا مہینہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے, اور پہلی دفعہ چاند گرہن برسر کے بعد 2 چاند گرہن پاکستان میں بھرپور نظر آئے. بالکل, ہاں بالکل چاند گرہن نظر آئے. میاں صاحب کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ پورا جو سال ہے چاند کا ہی ہے. ہاں جی. اور چاند جو ہے ایموشنس بڑھائے گا بھی اور گھٹائے گا بھی. تو یہاں پہ الیکشن ہونا اور ایسی چیزیں ہونا جب آپ کا اسٹیبل ہی کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ مون تو ہر 2 گھنٹے کے بعد بالکل آپ کا مائنڈ چینج ہوتا ہے. تو جیسے جیسے وہ ڈگریز پکڑے گا آپ کا مائنڈ چینج ہوگا. تو اپنے آپ کو یہاں پہ اسٹیبل کرنا وہ بڑا ایک مشکل سا کام ہوگا. ٹھیک ہو گیا. لیکن اس میں یہ ہے کہ مون کے بات کریں, جب مون کی بات چل رہی ہے تو ابھی ذکر کیا تھا انہوں نے کہ بھائی مون کہاں کہاں پلیس کر رہا ہے, تو اس میں بہت ساری پاکستان کی نئی پارٹنرشپ بنتی نظر آ رہی ہیں ورلڈ وائڈ بھی, اور ورلڈ وائڈ بات کر رہا ہوں میں, پاکستان انٹرنیشنل یعنی آپ یعنی مختلف ملکوں کے ساتھ. جی ہاں, امریکہ کے ساتھ ہمارا ایک ہے جی جینا مرنا ہے, لیکن وہ اب رشیا کی طرف بھی دے سکتے ہیں, جو ہے چائنا کی طرف بھی دیکھا جا سکتا میں ان کی بات کو بڑا کرتا ہوں. مجھے واقعی پاکستان جو ہے باقی دنیا کی ضرورت بنتا ہوا نظر آ رہا ہے انٹرنیشنلی. جی یہ ہم یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ امپورٹنس جو ہے وہ پاکستان کی بڑھے گی. بالکل ابھی بھی بہت ہے, لیکن وہ کوئی میں سمیع سے ایگری کرتی ہوں کہ واقعات کا سلسلہ یا کچھ ایسا ہوگا کہ جس میں سے پاکستان کی اچانک ایک اہمیت آپ کو بڑھتی ہوئی نظر. وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا کہ کوئی چیز یا گود میں آ کے چلی جاتی ہے یا آپ کسی کی گود میں جا سکتے ہیں. تو انٹرنیشنلی آپ اچانک انٹرنیشنل فورم پر آپ لاڈلے بن سکتے ہیں, یا آپ کی امداد آ سکتی ہے, یا آپ کو اچانک سب کو محسوس ہو سکتا ہے. بڑی پاورز کی میں بات کر رہی ہوں, امریکہ, رشیا, کہ اس کو امپاور کیا جائے ود منی, وہاں اور ود ریسورسز. وہ پاکستان کے لیے اکثر ایک شعر ہوتا ہے کہ پھسلا جو پاؤں تو آگے رہے گا اس میں, وہ کچھ اس طرح سے ان کی شناسائی مجھ سے. تو یہ پاکستان اسی طرح گرتا ہے, سنبھلتا ہے, کہیں نہ کہیں جاتا ہے, نیا بلاک بن جاتا ہے, نئے لوگ آ جاتے ہیں, کچھ سلسلہ بن جاتا ہے. نہیں, اس دفعہ نیا جو لوگ آئیں گے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں تبدیلی آئے گی بہت بڑی.